لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اصول التفسیر کے موضوع پر یہ 8ویں نشست ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم قرآن مجید میں موجود جو قصے ہیں ان قصوں سے متعلق گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ القصہ یا القصص یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا عربی زبان میں اصل معنی آتا ہے تتبع الاثر۔ جو اثر جو ہوتا ہے، جو علامت جو ہوتی ہے، جو نقشہ جو ہوتا ہے، اس کا تتبع کرنا، جو آثار ہوتے ہیں اور جس نے جو اپنے آثار چھوڑ کے گئے ہیں، ایک آدمی نے چل کے گیا ہو، اس کے نشانات کو دیکھ کر کے آگے بڑھنا، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں القصہ یا القصص۔ اس کو اصطلاحی معنی میں کہتے ہیں، جیسے کہ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ نے ان کی کتاب جو اصول التفسیر سے متعلق ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ الاخبار عن قضیۃ ذات مراحل یتبع بعضها بعضا، کہ جو واقعات گزر چکے ہیں یا جو قضیہ گزر چکا ہے اس کو مرحلہ بمرحلہ بیان کرنا اور اس کی بالکل تانے بانے ملا کر کے اس کو پیش کرنا، اس کو القصص کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں موجود جو قصے ہیں یہ سب سے زیادہ صحیح قصے ہیں، کیوں نہ ہو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عمومی طور پر فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سورۃ النساء میں اللہ نے کہا، ایک اور مقام پر سورۃ النساء ہی میں کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں موافق ہوتی ہیں اور مطابق ہوتی ہیں، جس طرح سے معاملہ ہوا ہے اسی طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورۃ یوسف، اس میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس قصے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احسن القصص، سب سے زیادہ دل کو چھو جانے والا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس لیے کہ اس قصے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے باتیں رکھی ہیں، اس کا ظاہری جمال، اس کا باطنی کمال، ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورے میں پنہا رکھا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو احسن القصص قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کے جو قصے ہیں وہ سب سے زیادہ نفع بخش قصے ہیں، سب سے زیادہ انسان کے حق میں فائدہ پہنچانے والے قصے ہیں، اور قرآن مجید میں موجود جو قصے ہیں انسان سب سے زیادہ اس سے مستفید ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ یونس میں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ عقل مند لوگوں کے لیے قرآن مجید میں جو قصے ہیں یہ عبرتناک قصے ہیں، سبق آموز قصے ہیں۔ زندگی کے سارے جزئیات کا اللہ تعالیٰ نے اس میں حل بیان کیا ہے۔ اس میں جو تاثیر اللہ نے رکھی ہے اخلاق کے درست کرنے میں، اعمال کے درست کرنے میں، معاملات کے درست ہونے میں، عقائد سے متعلق، عبادات سے متعلق، لین دین سے متعلق ساری چیزیں، جہاں بانی سے لے کر کے انسان کی خانگی زندگی تک سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں سمو دیے ہیں۔ قرآن مجید میں جو قصے ہیں ان قصوں پر گفتگو کرتے ہوئے شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن مجید کے قصوں کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے کچھ قصے ایسے ہیں جن کا تعلق انبیاء علیہ السلام، اللہ کے رسولوں اور مومنوں اور کافروں کے درمیان ہوئے جو معاملات ہیں اس سے متعلق قصے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک طرح کے قصے اس طرح کے ہیں جن کا تعلق انبیاء علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ، ان کی زندگی اور مومنوں اور کافروں کے درمیان ہوئے معاملات سے متعلق ہیں۔ قرآن مجید کے کچھ قصے ایسے ہیں دوسری قسم کے جو افراد سے متعلق ہیں یا اسی طرح سے کچھ جماعتوں سے متعلق ہیں۔ افراد سے متعلق کس طرح سے؟ جیسے ذوالقرنین ہیں، لقمان ہیں، اسی طرح سے مریم ہیں۔ یہ سب جو نیک اور صالح لوگ ہیں
ان سے متعلق کچھ قصے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں جو افراد سے متعلق ہیں، بحیثیت فرد کے ان کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سے کچھ مجرم قسم کے لوگ بھی ہیں، جیسے فرعون ہے، قارون ہے، ان کے بھی قصے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں افراد کے طور پر۔ کچھ جماعتوں کے قصے اللہ نے بیان کیے، جیسے اصحاب الکہف ہے، غار والوں کا جو قصہ ہے، اور اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کا قصہ، ابرہا کا قصہ، اصحاب الاخدود، اس طرح کے جو واقعات ہیں۔ تو یہ ایک دوسری قسم ہے جس میں افراد سے متعلق، کچھ قوموں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے ہیں۔ اسی طرح سے ایک تیسری قسم ہے جس میں حوادث، حادثات اللہ نے بیان کیے جو اللہ کے رسول کے زمانے سے متعلق ہیں، جیسے غزوہ بدر سے متعلق، غزوہ احد سے متعلق، غزوہ خندق سے متعلق، بنو قریظہ سے متعلق، بنو نذیر سے متعلق، ابو لہب سے متعلق، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے متعلق ہیں۔ یہ ایک تیسری قسم کے واقعات ہیں، قصے ہیں۔ ان تین طرح کے قصے جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، اس میں کس طرح کی حکمت ہے؟ یقیناً بہت ساری حکمتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان قصوں میں حکمت ہی حکمت رکھی ہے۔ انسان اس سے حکمت لے سکتا ہے، کارآمد باتیں انسان اس سے لیتا ہے، زندگی سے متعلق مفید تجربات اس سے حاصل کر سکتا ہے۔ ایک فائدہ یہی ہے ان قصوں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قمر میں بیان فرمایا، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ۔ حکمت بالغہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں موجود قصوں میں ایک حکمت رکھی ہے کمال درجے کی، جس سے انسان اپنی زندگی کو سنوارنے، درست کرنے اور معاملے کو انجام تک پہنچانے کے سلسلے میں مفید اس میں باتیں لے سکتا ہے، اس سے سبق لے سکتا ہے اور اس سے اصول معلوم کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کے قصوں کو پڑھنے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ ان قصوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انصاف اور اللہ تعالیٰ کا عدل معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ کیسے انہیں انجام تک پہنچایا، کیسا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ والعیاذ باللہ رتی برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے جو بھی کیا ہے ان کافروں کے ساتھ وہ عدل کا تقاضا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، عدل پر مبنی اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ تو قرآن مجید کے قصے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا انصاف والا معاملہ کیسا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کئی مقامات پر، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان پر رتی برابر بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ ان کے معبود ان کے کسی کام کے نہیں آئے، جن کو وہ اللہ کے علاوہ معبود کہہ کر کے بلاتے تھے، جب اللہ کا عذاب آیا ان پر تو وہ ان کے معبود انہیں کچھ کام نہیں آئے۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے لیکن انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ تو قرآن مجید کے قصے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں ہلاک کیا تو اللہ کا عدل اور اللہ کا انصاف والا معاملہ کیسا رہا۔ قرآن مجید کو قصوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک تیسرا فائدہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ کیسا ثواب اور اجر والا معاملہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں بیان فرمایا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ، کہ لوط علیہ السلام کی بستی کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس بستی کو اٹھایا گیا، آسمان تک لے جایا گیا اور اس بستی کو پلٹ کر کے اسے پٹخ دیا گیا، سبحان اللہ۔ پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، اسی مقام کے قریب میں لوط علیہ السلام اور اہل ایمان تھے، اللہ نے انہیں نجات دی، انہیں بچایا، انہیں محفوظ رکھا۔ اللہ نے کہا صرف انہی کے لیے نہیں، کذالک نجزی من شکر، جو بھی قیامت تک موحد رہیں گے، اللہ کے شکر گزار رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ روا رکھے گا۔ تو قرآن مجید کے قصوں کو پڑھنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بالآخر اہل ایمان کی اللہ حفاظت فرماتا ہے، اللہ انہیں بچاتا ہے، ان کا بال بیکا نہیں ہوتا ہے۔ یہ قصوں کو پڑھنے سے یہ سب باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔
ایک چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے قرآن مجید کے قصوں کو پڑھنے سے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ ان قصوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتا ہے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، پچھلے واقعات کو ہم جب پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بھی تسلی ہے۔ ہم میدان دعوت و تبلیغ میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ کسی طرح کا بھی کچھ چھیڑ چھاڑ ہو، کوئی معاملہ ہو، ان واقعات کو پڑھنے سے طاقت بڑھ جاتی ہے، ذہنی طور پر آدمی مضبوط ہو جاتا ہے، دل کے ارادے قوی ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں کہا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اے اللہ کے رسول، اگر آپ یہ لوگ جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے آنے والے رسولوں کو بھی انہوں نے جھٹلایا، اور پھر اس سے پہلے آپ سے پہلے آنے والے جو انبیاء اور رسول تھے وہ واضح نشانیاں، کتابیں وہ لے کر کے آئے تھے، ان کو بھی ان لوگوں نے جھٹلایا تھا، اور آج آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ یعنی تسلی دینا مقصود ہے کہ یہ معاملہ آپ ہی کے ساتھ نہیں، آپ سے پہلے والے نبیوں کے ساتھ بھی کیا گیا۔ لیکن اللہ نے کہا ثم اخذت الذین کفروا، بالآخر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، ان پر عذاب نازل کیا، فکیف کان نکیر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو تسلی دی، اور بعد میں آنے والے سارے اہل ایمان کے لیے ان قصوں میں اللہ نے کافی تسلی دے رکھی ہے۔ اس کا ایک پانچواں فائدہ یہ بھی ہے قصوں کو پڑھنے کا، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کی ثبات قدمی کے لیے، ان کے پیروں کو مضبوط کرنے کے لیے، انہیں دین پر جمع کر کے رکھنے کے لیے، ان کے ایمان کے ازدیاد اور بڑھاوے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قصوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں یونس علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ یونس علیہ السلام کس طرح سے مچھلی کے پیٹ میں تھے اور کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو قرآن نے کیا کہا فاستجبنا لہ فنجیناہ من الغم، کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے انہیں غم سے نجات دلائی۔ سبحان اللہ، یہ نجات دلانا اور اس طرح سے بچا لینا یونس علیہ السلام کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ سارے انبیاء کے ساتھ ہیں، سارے مومنین کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کے بڑھاوے کے لیے بھی ایسا رکھا ہے۔ اب اندازہ لگائیے اس وقت یونس علیہ السلام کا ایمان کتنا بڑھا ہوگا جب اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں بیان فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ کہ انبیاء علیہ السلام کو جو جھٹلایا جاتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کافروں سے انتقام لیا، بدلہ لیا، اور وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی مدد کرنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے، یہ ہمارا حق ہے، کہا اللہ نے۔ اس سے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ نے واقعات سنا کر کے اس طرح سے ایمان بڑھانے کا ایک ذریعہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا، ان قصوں کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے، ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کافروں کو مسلسل آگاہ کرتے رہتا ہے کہ اب زندگی ہے، اب ذرا توبہ کر لو، ابھی بھی زندگی ہے، اللہ پر ایمان لا لو، ابھی بھی زندگی ہے۔ ان واقعات کو سنا کر کے مسلسل انہیں آگاہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ محمد میں افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، کہ سیر و سیاحت نہیں کرتے ہیں، سیر و تفریح نہیں کرتے ہیں؟ ذرا گھوم کے دیکھو تو صحیح کہ اس سے پہلے کے لوگ، آپ سے پہلے کے لوگ جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، ذرا جا کے دیکھو تو صحیح۔ ان علاقوں میں جا کے دیکھو، ان بستیوں میں جا کے دیکھو، وہ آج دنیا میں نہیں ہیں، وہ کھنڈرات ہیں، اور وہ ساری چیزیں چھوڑ کے چلے گئے، کہاں ہے، کیا ہے ٹھکانہ ان کا آج؟ تو اللہ تعالیٰ یہ برابر کہہ کر کے انہیں آگاہ کر رہا ہے کہ اب توبہ کر لو، اب توبہ کر لو، ان قصوں کے ذریعے سے۔ ایک اور فائدہ قصوں کو بیان کرنے کا وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے کہ پچھلے زمانے کے جو واقعات ہیں سوائے اللہ کے کون جان سکتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا، لیکن اللہ کے رسول سنا دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کا قصہ، بدکاروں میں فرعون کا قصہ، قوم سمود کا قصہ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ایسے قصے انسان کہاں سے جانے گا جو پچھلے زمانے کے ہیں، لیکن آپ ہو بہو سنا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد کہ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمہا انت ولا قومک من قبل ھذا، یہ غیب کے قصے ہیں جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ تو گویا کہ یہ قصے سنا کر کے اللہ کے رسول کی رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ اب اللہ کے نبی ہیں، برحق نبی ہیں۔ بہرحال یہ فوائد تھے، یہ حکمتیں تھیں قصوں کو پڑھنے کے سلسلے میں، یعنی قرآن مجید کے قصوں کو پڑھنے کے سلسلے میں۔ یہاں ایک بات ہم آپ کو بتلا دیں کہ قرآن مجید میں جو قصے ہیں، کچھ قصے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بار بیان کیا ہے، اس میں تکرار نہیں ہے، دہرایا نہیں اللہ نے۔ کچھ قصے ایسے ہیں قرآن مجید میں جنہیں اللہ نے بارہا دہرایا ہے، جیسے اصحاب کہف کا قصہ ہے، انبیاء میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، لقمان حکیم کا قصہ ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے دہرایا نہیں ہے، بس ایک ہی مرتبہ ایک ہی جگہ میں بیان کر دیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے بیشتر قصے ایسے ہیں جنہیں اللہ نے بارہا دہرایا ہے، الگ الگ اسلوب میں پیش کیا ہے۔ ایک قصے کا ایک حصہ ایک جگہ بیان کیا ہے، اسی قصے کا دوسرا حصہ دوسری جگہ میں بیان کیا ہے۔ اسی قصے کو کبھی اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اسی حصے کو کبھی اللہ نے اختصار سے بیان کیا۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں کہ قصوں کو تکرار سے سنانے کی وجہ سے شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کے کچھ فوائد بتلائے ہیں کہ قصوں کو تکرار کے ساتھ بیان کرنے کے سلسلے میں اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ قصوں کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ قصہ کتنا اہم ہے کہ اسے بارہا سنایا جا رہا ہے، یہ ایک مقصد ہے قرآن مجید کا۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکید کے طور پر ایک مرتبہ سنا دیا گیا، اس کی باتوں کو مزید بتلانے کے لیے تاکید، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح پیوست ہو جائیں وہ باتیں۔ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قصوں کو بارہا پیش کیا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے اختصار سے پیش کیا اور کبھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے پیش کیا، سامنے والے کا خیال کرتے ہوئے۔ کسی نے سوال کیا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کر دیا ہلکے پھلکے انداز میں۔ کبھی کچھ اور واقعہ ہوا تو اسی واقعے کو تفصیل سے ایک اور رخ دے کر کے بیان کیا گیا، مخاطبین کا خیال کرتے ہوئے۔ ایک اور فائدہ اس کا یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے قصوں میں اس کا تعلق عربی زبان سے ہے۔ ایک ہی قصے کو اللہ تعالیٰ دو جگہ بیان کرتا ہے، یہاں الگ الفاظ ہوتے ہیں، وہاں الگ الفاظ ہوتے ہیں۔ دراصل بڑی باریکیاں بتلانی مقصود ہوتے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید کے جو قصے ہیں ایک سے زائد مرتبہ بیان کرنے کی وجہ سے ایک فائدہ یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ ایک ہی قصے کو تین تین چار چار کبھی سات سات آٹھ آٹھ مرتبہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی صداقت کی دلیل ہے کہ ایک ہی واقعے کو 10 جگہ بیان کیا جا رہا ہے اور کہیں ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایک آدمی ایک واقعے کو پیش کرے، کبھی مطول کبھی مختصر، ہو سکتا ہے کوئی چیز جو ہے اس میں ایک تضاد بیانی ہو جائے، لیکن قرآن ایک ایک واقعہ کو اتنی جگہ بیان کرتا ہے کہیں کہیں ٹکرانے والی بات نہیں، بلکہ اس کا ایک پہلو اس کے دوسرے پہلو کو کے لیے ایک معاون بن جاتا ہے، اس کا ایک گوشہ دوسرے گوشے کی وضاحت والا معاملہ بن جاتا ہے، ٹکرانے والی بات نہیں۔ یہ قرآن مجید کی صداقت کی دلیل بن جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید میں موجود جو قصے ہیں ان سے متعلق ہماری گفتگو رہی۔ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد دیگر موضوعات کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔